نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم پردہ نشین خواتین اور میری معزز ماں اور بہنیں اور عزیز طالبات اور معلمات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہوا کہ ہم سب دین کی بنیاد پر دین کی باتیں سننے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ مقام شکر ہے، اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ بہت ساری ہماری ماں بہنیں اور خواتین ہیں جو دین سے دور ہیں، اور اللہ ہی کی توفیق سے ہم یہاں پہنچی ہیں، چاہے وہ اس وقت کے لیے پہنچی ہوں یا مدرسے میں پڑھتی پڑھاتی ہوں۔ میں آج کل خواتین کے لیے 6 نمبرات بتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی آپ کے سامنے وہی 6 نمبرات کا مذاکرہ کرنا چاہوں گا۔ آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں اور عمل کی نیت سے سنیں، اور ہماری وہ ماں بہنیں جو اب تک یہاں نہیں پہنچ پائی ان تک پہنچانے کی نیت کریں۔ علم، عمل اور دعوت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں اور خواتین یقین کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہیں۔ معمولی باتوں پر شکوہ شکایت، بدگمانی اور اللہ نہ کرے عاملوں کے پیچھے اور درگاہوں میں جانا، شرک اور بدعات میں مبتلا ہونا، یہ معمول ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی اللہ کی ذات سے متعلق یقین کی کمزوری ہے۔ حالانکہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں، اور ہم کو اسباب کا پابند بنایا گیا ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اور پھر اس کے بعد جوتے کی پٹی ٹھیک کرانے کی تدبیر کرو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نظر آتی ہے، لیکن اس میں توکل اور یقین کی تعلیم ہے۔ رہتی دنیا تک آنے والی ہماری ماں بہنوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق ہے، اس واقعے میں کہ ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہر کام میں، دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، پہلے رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ اب جب رجوع اللہ اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا اور ہوتا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بدعات اور شرک میں مبتلا ہونے کی؟ معمولی باتوں کو، رائی کو پہاڑ بنا کر وہ ہنگامہ مچاتی ہیں عورتیں کہ بس پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آج کل اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صحابیات اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی زندگیوں کو ہم پڑھتی ہیں مدرسے کی طالبات، تو ہم کو یہ سبق ملے گا کہ صحابیات اور ازواج مطہرات اپنے ہر کام میں اول وہلے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کی ترکیب کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ ایک سبق تو، ایک طریقہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سبق دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا معمول بنائے۔ اب ہماری ماں بہنوں کے ذہن میں دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ہر کام کے لیے ہم کہاں تک نماز پڑھتی رہیں گی، تو اس لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت اپنے فرصت کے وقت میں کسی نماز کے پہلے یا بعد میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے کہ اللہ 24 گھنٹے کے اندر جو کام آئے وہ آپ ہی پورا کرتے ہیں، اس میں خیر پیدا فرما دیجئے۔ پورے ہول سیل طور پر 2 رکعت پڑھ کر ہول سیل دعا مانگ لیجئے۔ اب کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دن بھر،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین مضبوط ہوتا جائے گا۔ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کے اجل خلفاء میں سے علامہ تقی صاحب عثمانی، رفیع صاحب عثمانی کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم جو کام کرتے ہیں، دنیاوی ہو، دینی ہو، بشری ضرورتیں ہو، تو ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک لمحے کے لیے دل میں رجوع ہو کر، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں کہہ لیجئے کہ اللہ میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، بہترین ناشتہ پکوا دیجئے۔ اے اللہ میں دواخانہ جا رہی ہوں، تو آپ اپنے دواخانے کے اندر میں جا رہی ہوں، تو آپ ڈاکٹر جو دوا لکھے گا اس میں شفا پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ میرا شوہر گودام جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، حلال کمائی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ہر کام میں ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے رہیے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، تو یقین بنتا جائے گا کہ کام تو اللہ ہی کرتے ہیں، ضرورتیں تو اللہ ہی پورا کرتے ہیں۔ تو پھر شرک سے اور بدعت سے حفاظت ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں اللہ کو ہم نے اللہ مان لیا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کی عبدیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ضروری قرار دی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو اپنی زندگیوں میں روزانہ کی عبادتیں اور زندگی بھر کی عبادت حج اور سال بھر کی عبادت روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں اپنی زندگیوں میں اہتمام پیدا کریں اور اس پر عمل کریں۔ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں، قبل اور بعد کی سنتیں اور وتر، اور اسی طرح سے رمضان شریف کے روزے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ، جو مال آپ کے پاس ہے یہ آپ کا مال ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ نکالنے کی فکر کریں اور حج کا اہتمام کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اب یہاں ذرا تفصیل سے میں بتانا چاہوں کہ نماز اہم العبادات میں سے ہے۔ سب سے پہلے میدان محشر میں حساب کتاب نماز ہی سے شروع کی جائے گی۔ ایک نماز کے پڑھنے میں بڑی فضیلتیں اور ایک نماز کے چھوڑنے میں بڑی وعیدیں، تو دونوں اعتبار سے فضائل کی کتابوں میں آپ سنتی رہتی ہیں۔ احادیث پاک شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے نقل فرمایا ہے، تو اس لیے روزانہ کی نماز کا اہتمام بھی آپ کو کرنا ہے، اور آپ اپنے عمر کا بلوغ کے بعد سے محاسبہ کیجئے کہ کب آپ بالغہ ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو علامتی طور پر یا نہیں؟ تو آج کل 11-12 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے آپ اپنے عمر کے اس حصے کے بعد سے اپنے ماحول کا اور اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی۔ اگر آپ کے گھرانے میں ماحول کی وجہ سے بچپن سے نماز کے آپ عادی تھی تو فبیہا فالحمدللہ، اور اگر نماز نہیں پڑھتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کے خوف اور جو ہے لالچی سے اور محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر ایک قلم اور ایک کاغذ لے کر کے، ڈائری لے کر اپنی حالت کو اس میں لکھیے کہ 3 سال کی نمازیں میری چھوٹ گئی، 5 سال کی نمازیں میری چھوٹ گئی، لیکن میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے 1 سال کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، تو اب آپ نے لکھ لیا، پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہے اپنے قضاء عمری کے لیے، اس لیے کہ جیتے جی اگر ہم نے قضا ہوئی نمازوں کو پورا کر لیا تو یہ بہت سستا سودا ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو بہت بھیانک مسئلہ ہے۔ تو اب آپ نے ڈائری میں لکھ لیا، تو اب قضاء عمری کو ادا کرنے کا 2 طریقہ ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یومیہ نمازیں پڑھتی رہنا ہے، قضا کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ سکتی، تو مزید اور پھر آگے کا سلسلہ قضا کا شروع ہو جائے گا، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ محبت میں یا موت کی ڈر کی وجہ سے صبح سے شام تک نماز پڑھنے لگیں، قضا نمازیں، تو ہماری شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت کامل و مکمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسمک علیک حقا، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تو لہذا صبح سے شام تک نمازیں پڑھ کے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی ہر وقت کی ایک نماز کو
یہ ایک ایک نماز کے ساتھ ساتھ پچھلے چھوٹی ہوئی نماز میں سے ایک نماز پڑھ لیں۔ فجر کے ساتھ ایک فجر، ظہر کے ساتھ ایک ظہر، عصر کے ساتھ ایک عصر، مغرب کے ساتھ ایک مغرب، عشاء کے ساتھ ایک عشاء، وتر کے ساتھ ایک وتر۔ تو ایک مہینے پر ایک مہینے کی پچھلی نمازوں کی قضا یومیہ کے ساتھ ہو جائے گی، اور ایک سال کے ختم پر یومیہ ایک سال کی نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک سال کی قضا جو آپ کے ذمے ہے آسانی سے پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور الدین یسر، ہمارا دین آسان ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین کیسے کامیابی کا ضامن ہے اور آسان ہے، کہ اگر آپ نے نماز قضا شروع کر دی اور ایک سال کی نماز آپ پر ہے، لیکن آپ کے اوپر ایک سال کی نماز 365 دن کی ہے، آپ نے صرف 3 ہی دن کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ کو بلاوا آ گیا، موت آ گئی، تو یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ما بقیہ نمازیں چونکہ ان کے حقوق ہیں، میری بندی نے ادا کرنا شروع کر دیا تھا، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ما بقیہ نمازیں کہ جب موت ہی آ گئی تو اب ادا کرنے کی مکلف نہ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قضا نمازوں میں صرف فرض اور واجب کی قضا ہے، قبل اور بعد کی جو سنتیں ہیں اس کی قضا نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ تیسری چھوٹ یہ ہے کہ جن بہنوں پر، جن بھائیوں پر قضا نمازیں ہیں، ان کو یومیہ سنتیں بھی چھوڑ کر قضا پڑھنے کی اجازت ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنت چھوڑ کر ظہر سے پہلے ایک قضا کی فرض کو ادا کریں، تو یہ بھی چھوٹ ہے مسئلے کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح دین میں دیکھیے کتنی آسانیاں ہیں کہ اگر اور یہ آپ کے لیے جو قضا جن کے ذمے ہیں ان کے لیے مخصوص مسئلہ ہے، یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو قبل اور بعد کی سنتوں کا اہتمام ضروری ہے، لیکن اگر آپ پر قضائے عمری ہے تو آپ پہلے کی اور بعد کی سنتیں چھوڑ کر اس جگہ پر قضا پڑھ کر کے جلد سے جلد اپنے قضا سے جیتے جی بری ہو جائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے جو ہے تسلسل کے ساتھ روزانہ نمازوں میں یومیہ نماز کے ساتھ قضا نمازوں کا پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ 2-3 دن پڑھ کر تھک گئیں تو 1-2 دن چھوڑ دیجئے قضا نمازوں کو، پھر اس کے بعد یومیہ تو روز پڑھتی رہیں گی، قضا پڑھنے میں آپ کو کسی قسم کا تعب و تھکن اور عذر ہے تو آپ چھوڑ دیں گے، لگاتار کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹ اور آسانیاں آپ کے لیے ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری ماں بہنوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں منسس اور پیریڈ اور ایام حیض ہے جو عادت کے مطابق آتی ہیں، اور جو ہے یہ عادت کے مطابق جو جتنے ایام کی نمازیں حیض کی ہیں وہ نمازیں معاف ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ حکمت ہے، بندیوں پر مہربانی ہے کہ ایام کی نمازوں کی قضا اگر ضروری قرار دیتے تو پھر اس میں پریشانی ہو جاتی مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر کہ اتنے دنوں کی نمازیں ڈبل ہو جاتی، تو اس لیے آپ کے لیے ایام کی نمازیں معاف ہیں۔ تو قضا میں بھی آپ ہر مہینے کے عادت کے مطابق وہ ایام کی دن نکال کر ما بقیہ مہینے کے دنوں کی قضا ادا کریں گے، کتنی آسانی آپ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اب روزے کا نمبر ہے، سال میں 30 دن روزے ہیں، تو آپ اپنا حساب لگا کر 1 سال کے روزے چھوٹے ہیں تو 30 دن کے قضا آپ کریں گے۔ یہاں یہ چھوٹ ہے کہ لگاتار 30 دن روزہ رکھنا ضروری نہیں، 1-2 رکھیے پھر چھوڑیے، 2-3 رکھیے پھر چھوڑیے، اور لیکن نماز میں اور اس میں فرق یہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا لیکن بہت کم اس طرح کے مسائل کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس لیے میں تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ نماز میں تو ایام کی نمازیں معاف ہے، لیکن روزے میں ایام کے روزے معاف نہیں ہے۔ سال بھر چونکہ کھانے پینے کا 11 مہینے ہیں اور 1 مہینہ روزے کا ہے، تو اس لیے بقیہ 11 مہینوں میں وہ ایام کے دنوں کی روزے کی قضا اس سال کی بھی کریں گی، اور پیچھے چھوٹی ہوئی قضا کرتے ہوئے ایام کے دن نہیں نکالیں گی، 30 دن کی حساب کریں گی۔ تو یہ روزے کا مسئلہ ہوا۔ اور اسی طرح سے تیسری بات ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ آپ کے ابا جان دے رہے ہیں یا شوہر دے رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، اگر وہ انکار کر دیں کسی وجہ سے تو آپ کے ذمے ہے، اس لیے کہ یہ زیورات آپ کا مال ہے،
آپ سے کوئی پوچھے یہ زیورات کس کے ہیں تو دبا کے آپ کہیں گی کہ یہ تو میرا مال ہے، تو آپ کہیں گی، شیطان آپ کو دماغ میں ڈالے گا کہ میں تھوڑی کماتی ہوں، میں تو گھر میں رہتی ہوں، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں گی؟ تو آپ کے ذمے شرعی مسئلہ ہے کہ انہی مال میں سے ایک مال بیچ کر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنا ذہن بنائیں گی کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور فریضہ ہے، اس کو بہرحال پورا کرنا ہے، اور جس مال کا زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی، اپنے بندے بندیوں سے اس کا استحضار ہوگا، تو اس حکم کو پورا کرنا بہت آسان ہے۔ اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ شادی سے پہلے ابا جان کے پاس زیور تھی، امی جان کے پاس، علیہ شادی کے بعد آپ کو دے دی گئی، تو اب وہاں سے آپ کا حساب شروع ہو گیا۔ اب زکوٰۃ میں آسانی دیکھیے کہ ایک سال گزرنا ضروری ہے، اور پھر ایک سال گزرنے کے بعد تمام آپ کی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد بچت جو رہے گی اس پر زکوٰۃ ہے، اور پھر 40واں حصہ ہے، یعنی 100 روپے کا 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے میں سے 25 روپے۔ اگر اللہ تعالیٰ 50% کہہ دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے 40واں حصہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیا، تو اس لیے زکوٰۃ کو بہت اللہ کا فریضہ اور رحمت سمجھ کر، حفاظت سمجھ کر ہماری ماں بہنیں نکالیں گی۔ اس سال کی زکوٰۃ بھی نکالیں گی، اور پچھلے جب سے ملکیت میں مال آیا ہے حساب لگا کر اگر ادا نہیں ہے تو ادا کریں گی، ورنہ تو یہ زکوٰۃ وبال جان بن کر اور اسے جہنم کی آگ میں اور تپا کر داغا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آگے حج کا مسئلہ ہے۔ حج اگر فرض ہو جائے، جانے آنے تک کی طاقت ہو، اور وہاں رہنے تک کسی سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، اور وہاں رہنے تک جس کے ذمے جن لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہے، شوہر پر، بیوی اور بچوں کے، باپ پر بچوں کے، والدین کے، تو ان کو کیا کہتے ہیں نفقہ دینے کی ذمہ داری ہو، اتنی استطاعت اگر ہو جائے تو اب حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت بن کر آئے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے حج میں تاخیر کی اور حج فرض ہونے کے بعد بھی وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے پچھلے تاخیر سے معافی مانگیں اور اولین فرصت میں حج ادا کرنے کی ترتیب بنائیں۔ تو نماز کا ماحول گھر میں بنائیں۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے مسجد جانا نہیں ہے اور جماعت نہیں ہے تو اذان کے ساتھ کاموں سے یکسو ہو کر اپنے چھوٹے بچیوں کو بھی وضو کرا کر، ان کے حسب ذوق مصلی دے کر، ان کو بھی ساتھ میں کھڑا کر کے ایک جگہ متعین کر کر جہاں نمازیں ہو اور جہاں تعلیم ہو، جہاں مسنون اعتکاف ہو، گھر میں ماحول بنائیں تاکہ نمازوں کی برکت آئے اور نمازوں کا ماحول بنے گھر میں۔ تو نمبر 2 عبادات کا اہتمام، جس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 3 شرعی پردہ اختیار کریں۔ خالی پردہ نہیں بول رہا ہوں میں، صرف شرعی پردہ۔ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل پردے کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، عورتیں ساڑی پہن کر گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ شرعی پردے کے لیے 3 بات سمجھیے۔ ایک تو پردہ کہتے ہیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک عورت کے لیے چھپانا ضروری ہے، اور اس میں ایسا لباس اختیار کیا جائے جس میں جسم کا کوئی عضو ظاہر نہ ہو، فٹنس نہ ہو۔ اس لیے میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں کہ گلے سے لے کر ایک پیر تک ایک گول عبا ہو، اور اس میں کوئی فٹنس، سامنے آگے پیچھے کی سلائی نہ ہو، اور اس میں کوئی کنکر جھالر نہ ہو، اور مچھلیوں کے پروں کی طرح سے کوئی آستین نہ ہو، اور اور کویت کے اور یہ دبئی کے برقع حرام لباس ہیں۔ اگر کسی ہماری ماں بہن نے پہنا ہے تو اسے پھاڑ کر کے گون بنا دے اپنے بچیوں کے لیے، اور یہ برقع نہیں ہے، یہ تو اور زیادہ گناہوں کو دعوت دینے والا لباس ہے۔ تو لہٰذا آپ برقع اس طرح سے گلے سے لے کر پیر تک ایک عبا ہو، اور اوپر گول ایک نقاب ہو جس میں صرف آنکھوں کے پاس جالیاں ہو، اور نوز پیس فلاں پیس کوئی پیس نہیں، اور صرف جالی ہو جس میں سے ضرورت کے درجے پر دیکھنے میں کام آئے، تو یہ شرعی برقع کہلاتا ہے۔ اور اس میں جیسی ہماری بوہری خواتین پہنتی ہیں ڈیزائن کی، ہر دن ایک بدل کر، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔
بلکہ یہ کالا برقع ہمارے بڑوں نے جو چلایا وہ اسی لیے کہ کوئی اس کی طرف جاذب نظر نہ ہو۔ اور دوسری بات شرعی پردے کے بارے میں کہ پردہ 2 وے سے ہے، 1 وے سے نہیں ہے۔ آج کل 1 وے پردہ چل رہا ہے کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ اوپر بیٹھی ہیں اور ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ہم کو نہیں دیکھ رہی ہیں، یہی اصل پردہ ہے۔ ورنہ تو گھروں میں جو پردہ ہے، میت کے دن میت نعش رکھی ہوئی ہے اور مرد آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اندر سے عورتیں یہ شہناز کا شوہر ہے، یہ فردوس کا دیور ہے، فلاں ہے فلاں ہے، دیکھتی رہتی ہیں، اور جو ہے آپ ہم کو دیکھیں گی تو یہ بے پردگی ہوئی۔ پردہ دونوں طرف سے ہے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری میں گھر پر عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اماں جان عائشہ نے یہ سمجھا کہ یہ تو نابینا ہیں، ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نامحرم تھے، تو پردہ نہیں کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، ایک نامحرم مرد آئے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو اماں جان نے جو سمجھا تھا وہ جواب دیا کہ اے میرے سرتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، تو قیامت تک آنے والی ہماری ماں بہنوں کے لیے شرعی پردے کی کسوٹی اور پیمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا عائشہ وہ تو نابینا ہے، تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تم تو بینا ہو، تم ان کو دیکھ رہی ہو۔ کس کو فرما رہے؟ کون فرما رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات جن کی پاک دامنی کی قسم اللہ نے کھایا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ہماری شریعت ہے، تو اس لیے وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہوت دونوں طرف سے ہوتی ہے اور تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، لہٰذا آپ ہم کو نہیں دیکھیں گی اور ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ پردہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، یہ شرعی پردہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے شرعی پردے کے بارے میں کہ ہم گلی کے مردوں سے تو اجنبی مردوں سے پردہ کرتی ہیں، برقع پہن کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں آنے والے روزمرہ کے مردوں کی ایک لسٹ خاندانی مردوں کی ہے جن سے بھی پورے طور پر پردہ چاہیے، ان کے ساتھ تنہائی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ سفر نہیں چاہیے، ان کے ساتھ مال میں سپر مارکیٹ میں نہیں جائیں گے، اور ان کے ساتھ از خود پہل کر کے بات کا آغاز نہیں کریں گی۔ وہ کون ہیں؟ خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اور شوہر کا چھوٹا بھائی دیور، بڑے بھائی جیٹھ، اور شوہر کے بہن کا شوہر نندائی، ان سب سے پردہ ضروری ہے شرعی اعتبار سے۔ اور آج ہمارے گھروں میں زندگیوں میں اس کو پردہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج اسی کی وجہ سے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہاں رک نہیں رہی ہیں، پردہ نہیں کر رہی ہیں، تو 3 بچوں کی ماں شوہروں کو چھوڑ کر دیور کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ہر علاقے میں یہ صورتحال ہو رہی ہے، دارالقضاؤں میں اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں۔ شریعت کے خلاف کوئی کام منمانی کریں گی تو گناہ کا وجود ہوگا، اس لیے شرعی پردہ نمبر 3۔ نمبر 4 اپنے زبان کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن حدیث میں خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابیات کے پاس نصیحت کرتے ہوئے کہ خواتین زیادہ جہنم میں جائیں گی مردوں کے مقابلے میں۔ ایک صحابیہ رونے لگی اور پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ بتائیے، اور اللہ جزا خیر دے ان صحابیہ کو کہ پوچھ کر قیامت تک آنے والی ماں بہنوں کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا وجہ بتائیے تاکہ ہم بچ جائیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زبان کا غلط استعمال زیادہ کرتی ہیں، مشین کی طرح سے اور آرے مشین کی طرح سے، گھاس کی مشین کی طرح سے چر 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 کرتی رہتی ہیں ہر وقت، جب دیکھو بات کریں گی، میت کے سامنے بیٹھ کر دنیا بھر کی غیبت کریں گی، اور اسی طرح سے 2 عورتیں ملی تو خاموش الگ نہیں ہوں گی 5 منٹ، اس کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہا جا سکتا ہے کہ 2 عورتیں ملی اور 10 منٹ بیٹھ کر خاموش چلی گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عورتیں خوشی غم ہر وقت، اور جو ان کو پیٹ کا پھکارا اترتا نہیں ہے باتیں کرنے تک، تو اس لیے ہماری ماں بہنیں، آپ کو یہ بات میری بری لگے لیکن حقیقت یہی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زبان پر کنٹرول کیجئے، اور زبان وہ نعمت ہے کہ اسی سے آدمی جنت میں جاتا ہے، اسی سے جہنم میں جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان جو جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی ضمانت دے دو، میں جنت میں پہنچانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت کے 3 طریقے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے نسخہ بتایا، قل الخیر، خیر کی باتیں کرو،
جب بھی باتیں کرے تو خود کے لیے، دوسروں کے لیے، اچھائی کے لیے باتیں کرو۔ پھر فرمایا دوسرا نسخہ وَإِلَّا فَاصْمُتْ، وہی اگر خیر کی باتوں کا موقع نہیں ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہنا سیکھو۔ خاموشی بہت بڑی دولت ہے، خاموشی سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ڈوز آج دے کر جا رہا ہوں کہ کل سے آپ ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک 1 مہینے تک بات بند کر دیں اور موبائل سوئچ آف کر دیں اور سو جائیں، سونے کی ایکٹنگ کریں، اور شوہر کو اور ماں باپ کو اور بچوں کو کہہ دیں کہ میں ظہر سے عصر تک بات نہیں کروں گی، اور اگر وہ زبردستی ضد سے بات کریں تو جس طرح جو ہے مکہ بے زبان بات کرتا ہے اشاروں سے، ویسے جواب دیں تاکہ وہ تنگ آ کر ظہر سے عصر تک آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیے زندگی میں کیسی آپ کو سکون آتا ہے اور کیسے آپ کے اندر خوشیاں آتی ہیں۔ یہ زبان کی حفاظت کے دوسرا طریقہ ہوا خاموشی۔ تیسرا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ذکر سے مشغول رکھو، کام کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو کر جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار اور تلاوت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ بیتی میں اپنی بچیوں کے بارے میں، کون ان کی بچیاں؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ، حضرت جی مولانا انعام صاحب کی اہلیہ، حضرت مولانا عاقل صاحب کی اہلیہ، حضرت مولانا سلمان صاحب کی اہلیہ، حضرت مولانا احترام الحسن صاحب کی اہلیہ، حضرت مولانا حکیم الیاس صاحب جو مولانا شاہد صاحب کے والد صاحب ہیں ان کی اہلیہ، حضرت شیخ کی یہ 6 بیٹیاں۔ فرماتے ہیں اللہ جزائے خیر دے میری بچیوں کو کہ سال بھر، کبھی کبھار نہیں، سال بھر میرے گھر میں آج بھی وہی معمول ہے کچے گھر میں، شیخ کے گھر میں، کہ سال بھر میرے گھر میں 50 100 مہمانوں کا کھانا بر وقت تیار کر کے شوربہ اور روٹی بھجواتی ہیں۔ یہ خدمت کے ساتھ ساتھ روزانہ 10 پارے کی تلاوت کا معمول ہے، ہر 3 دن میں ختم قرآن کا معمول ہے میری بچیوں کا۔ ابھی تک قریب میں مولانا سلمان صاحب کی اہلیہ حضرت شیخ کی آخری بیٹی ابھی موجود ہیں، سلمان صاحب چلے گئے، ایک بیٹی شیخ کی زندہ ہیں۔ میں سہارنپور کی شورا میں رکن ہوں، میں جایا کرتا ہوں مظاہر العلوم میں شورا میں، تو سلمان صاحب کی حیات میں نے ان سے پوچھا حضرت شیخ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے؟ شیخ لکھتے ہیں 40 سال پہلے آپ بیٹی میں اپنی بچیوں کی ایک کارگزاری، آپ کی اہلیہ حضرت شیخ کی بیٹی ہیں، کیا ابھی بھی کیا معمول ہے؟ تو حضرت رونے لگے سلمان صاحب اور فرمایا مفتی صاحب ان کے باپ کی، ابا جی کی تربیت ہے کہ آج بھی شیخ کے انتقال 1982 میں ہوا، ٹھیک 40 سال ہو رہے ہیں، آج بھی ان کی بیٹی میری اہلیہ کا معمول ہے روزانہ 10 پارے پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم 10 پارے نہیں 10 آیتیں روزانہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں پابندی کے ساتھ میں، اور ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ ہماری ماں بہنیں یہ زبان کی حفاظت کی 3 طریقے، خیر کی باتیں۔ عورتیں بعض وقت ایسا زہریلا جملہ کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں لیکن خاص طور پر عورتیں، جو سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کڑوا ہو جائے، اس لیے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کریے، خیر کی باتیں بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، تول لیجئے اور خاموش رہنا سیکھیے، اور جو ہے پھر ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو مشغول رکھیے۔ تو چوتھی چیز ہے زبان کی حفاظت۔ 5ویں چیز ہے اپنی زندگی کو صبر و شکر سے مشغول رکھنا، منور کرنا، ہر بات پر شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ آقا نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ہر وقت ہر دعا کے ابتدا میں اللہ کی تعریف، الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر سے خوشیاں آتی ہیں۔ عورتیں شکوہ زیادہ کرتی ہیں، شکوے سے جو ہے پریشانیاں آتی ہیں۔ شوہر باہر سے سفر سے لوٹتے ہوئے یا دن بھر کی پسینے کی کمائی کے بعد اپنے حلال پیسے سے کوئی چیز لے کر آتا ہے تو فوراً نٹو نکالتی ہیں اور نقص نکالتی ہیں کہ جو ہے آپ کو کیا ضرورت تھی لانے کی، تو سڑا ہوا چھوٹا ہوا مال لے کے آئے ہیں آپ، اور جو میں خود جا کر دیور کے ساتھ جب مارکیٹ میں سے لے کر آ جاتی، اس طرح کہیں گی ہماری ماں بہنیں۔ تو اس لیے جو ہے شکایات نہیں، صبر اور شکر چاہیے زندگی کے اندر، اور اسی میں ہے کہ اپنی اولاد جو امانت ہے اس کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاڑ کر کے کسی غلطی کو عادی نہ بنائیے، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی غلطی میں کمپرومائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے اور جو ہے آپ سختی کر کے، بد دعا کر کے اور گالی دے کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کریے، اس سے بچے باغی بن جائیں گے۔
دونوں کے درمیان میں لاڑ کر کے غلطی کی عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے سختی کر کے حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ بددعا کر کے مر جائے تو پھر آپ ہی روتی پھریں گی اور عاملوں کے پیچھے پھریں گی بیمار ہو جانے پر، تو اس لیے سختی بھی نہیں اور جو ہے بہت زیادہ لاڑ کر کے غلطی کی عادت بھی نہ ڈالیں۔ دونوں کے درمیان میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تہذیب کی زبان استعمال کریے، آئیے جائیے کہیے، ارے اری تری اور ارے ترے نہیں۔ اور اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولاد امانت ہے، ان کے بارے میں جواب دینا ہے، بس میری باتیں پوری ہو رہی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے دونوں کے درمیان میں اولاد سے دوستی کر لیجئے، جیسے دو دوست آپس میں ایک دوسرے کی خوبی منتقل کرتے ہیں اور خامیوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس طرح آپ اولاد کے ساتھ پیار و محبت سے، حسن و تدبیر سے تربیت کا حق ادا کیجئے۔ بچپن سے ان کو مکتب بھیجیے، نماز سکھائیے، ابتدائی تعلیم سکھائیے اور دوپٹہ پہنائیے، وضو نماز سکھائیے، گھر میں ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھوائیے، یہ اولاد امانت ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ گھروں میں تعلیم کے حلقے شروع کریں اور دعوت کی ترتیب سے جس نزاکت اور اصول کے ساتھ ہمارے بڑوں نے بتایا اپنے محرم کے ساتھ دعوت کے کام سے جڑیں، اور کسی اللہ والے کے ساتھ میں اور جو ہے اب محرم کے ساتھ محرم کے واسطے سے اللہ والوں سے جڑیں اور اپنے احوال بتا کر ان کی معمولات کی پابندی کریں، تو پھر ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے اور جہنم کا دا بننے سے حفاظت ہو جائے گی، زندگیوں میں خوشیاں آئے گی، خوشگوار زندگی ملے گی، نحوست اور بے برکتی ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 6 چیزیں ہوئی، ہر کام میں اللہ سے رجوع، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، بدعات اور شرک سے اپنی حفاظت، اور نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام، اور گھر میں اس کا ماحول اور زبان کی حفاظت، اس کے 3 طریقے میں نے بتائے، اور شرعی پردہ اس کے 3 مفہوم میں نے آپ کو بتائے، نمبر 4۔ نمبر 5 صبر و شکر والی زندگی، اور اسی طرح اولاد کی تربیت دوستانہ فضا میں اعتدال کے ساتھ، اور 6ٹھی چیز گھر میں تعلیم اور دعوت کی ترتیب اور اللہ والوں سے تعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو، پوری امت مسلمہ کی ماں بہنوں کو اے اللہ صبر اور شکر والی زندگی عطا فرما، زبان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شرک سے بدعات سے بچتے ہوئے تیری ذات کا یقین نصیب فرما، ہر کام میں تجھ سے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو دیندار و صالحہ بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، جہنم کا دا بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ تعلیم سے، دعوت سے، صحبت سے ہماری ماں بہنوں کو جوڑ دے، اے اللہ گھروں میں خوشگوار زندگیاں نصیب فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔